السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری زندگی میں جنات کا بہت دخل ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کی ایک وجود ہے، اسی طرح جنات کی بھی ایک وجود ہے۔ بعض لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں جنات کے وجود کا ذکر مختلف جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ جنات کو صرف اس لیے تابع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خزانے لا کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا جنات خزانے نکال سکتی ہیں یا اس کو دیکھ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ ہاں کیوں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کچھ علوم ایسے عطا فرمائے ہیں جس کی بدولت ہم یا اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے پردے اٹھاتے ہیں اور ہم وہ چیز دیکھ سکتی ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح جنات میں بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے تو وہ ان خزانوں کو دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، جبکہ بعض جنات ان کو نہ تو دیکھ سکتی ہے، نہ تو پرکھ سکتی ہے اور نہ اس کو حاصل کر سکتی ہے۔ بے شمار واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی نے جنات کو تابع کر لیا اور ان کو حکم دے دیا کہ مجھے خزانے لا کر دو۔ اصل بات یہ ہے کہ خزانے پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہے، موکلات کی ڈیوٹیاں ہوتی ہے، یا ایسے جنات کی ڈیوٹیاں ہوتی ہے جو نسل در نسل امانت داری کی طرح آتے ہیں، چاہے وہ سام کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بلی کی شکل میں ہو۔ یہ ڈیوٹیاں ان کی لگی رہتی ہیں اور ہر خزانہ اپنے مالک کو پہنچ جاتا ہے، اور یہی ترتیب چلتی آ رہی ہے۔ لہذا بعض انسان ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کو خزانہ تو مل جاتا ہے، لیکن بجائے عزت شہرت ترقی کے وہ لوگ زوال کی طرف آ جاتی ہیں، ان کی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ خزانہ ان کے لیے عافیت نہیں بلکہ قہر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور کا حق کھا لیا۔ خزانہ بعض دفعہ جنات بھی اس کو چوری کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں ہم نے جنات کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، لہذا ان کی کہانیاں سنتے، ان کی چوریاں کرتے ہوئے ہمیں بہت سکون محسوس ہوتا ہے، جبکہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے یا جن لوگوں نے جنات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا ہے ان سے پوچھ لیا جائے
تو وہ عرض کریں گے کہ جنات میں ایسے غریب لوگ ہیں جس طرح ہم انسانوں میں، جنات میں ایسی تجارت گر ہے جس طرح ہمارے انسانوں میں، جنات ایسا ہی زمیندارہ کرتے ہیں جس طرح انسان، فرق صرف یہی ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتے اور جنات ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ جنات خزانے نکال سکتی ہے یا نہیں، یا دیکھ سکتی ہے یا نہیں، تو میری سارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں، نہ تو جنات خزانے نکال سکتی ہے اور نہ ہی عام جنات خزانے دیکھ سکتی ہیں، جبکہ کتابوں میں ایسے اعمال ملتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل کرو جن آپ کی تابع ہو کر خزانہ دکھائے گا، تو اللہ کے واسطے ایسا ہرگز نہ کرو۔ یہ اعمال سچ تھے لیکن کسی پیر نے اپنے کسی مرید کو دیے تھے جو ان کا حق تھا، یا کسی اللہ کی طرف سے کوئی اور عطا ہوئی تھی جو ان کا حق تھا، لیکن ان کو ملنے کے لیے پھر بھی وہی اعمال کرنے پڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی خزانہ پہنچنے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو پھر وہی بات کروں گا کہ ان چکروں میں نہ پڑ جائے، ورنہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔